نبی کریم حضرت محمد کی ولادت مکہ مکرمہ میں اس وقت ہوئی جب دنیا ظلم، جہالت اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار تھا، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور لوگ سینکڑوں بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے تاریک دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب کی پیدائش عام الفیل ہاتھیوں والے سال میں ہوئی۔ اسی سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اب کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اب کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے اب یتیم پیدا ہوئے۔ اب کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب تھی، جو نہایت نیک اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مشہور روایات کے مطابق اب کی ولادت پیر کے دن ہوئی، جسے مسلمانوں کے لیے ایک بابرکت دن سمجھا جاتا ہے۔ جب اب دنیا میں تشریف لائے تو اب کے دادا حضرت عبد المطلب کو اس خوشخبری دی گئی۔ وہ بے حد خوش ہوئے اور اب کو خانہ کعبہ لے گئے، جہاں اللہ کا شکر ادا کیا اور اب کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا جانے والا۔ اس زمانے میں یہ نام عرب میں کم رکھا جاتا تھا، لیکن حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ اب زمین اور آسمان دونوں میں تعریف کے لائق ہو۔ عرب کے رسم و رواج کے مطابق بچوں کو دیہات میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ خالص عربی زبان سیکھی اور صحت مند ماحول میں پروان چڑھی۔ اسی روایت کے تحت اب کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب وہ اب کو اپنے ساتھ لے گئیں تو ان کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی جو نبی کریم کے ذریعے ظاہر ہو رہی تھی۔ بچپن ہی سے اب کا کردار نہایت پاکیزہ، سچا اور باوقار تھا۔ اب کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی برائی میں شریک ہوئے۔ جیسے جیسے اب بڑے ہوتے گئے، لوگ اب کی سچائی، دیانت اور اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہوتے گئے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ اب کو الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ نبی کریم کی پیدائش دراصل پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اب کی آمد نے دنیا کو ہدایت، عدل، محبت اور اللہ کی عبادت کا صحیح راستہ دکھایا۔ بعد میں اپنے اسلام کا پیغام دے کر انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف بلایا۔ اب کی زندگی ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے، جس سے ہمیں سچائی، صبر، رحم دلی اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا سبق ملتا ہے۔